रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, माँ और बहनों और छोटे बच्चों, आप लोगों को मेरा सलाम अर्ज़ है। मैं 36 सालों से लोगों की सेवा में काम कर रहा हूँ। इलाज के संबंधित, जैसा कि घर में गिरा कलेश है या कोई जादू टोना है या कोई जिन्नात वगैरह का साया घर में है, नौकरी ना लगना, तरह तरह की अनेक परेशानियाँ, उनका मैं अपने तरीके से कुरान की रोशनी में इलाज करता हूँ। मेरी इन बातों को सुनकर कृपया आप मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को गौर से देखें और मेरी इतनी मदद करें कि दोस्तों को शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बाकी आपका कोई भी काम है, जिस लायक अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ये बात कुरान की है, ये आसमान वाले की बात है, ये अल्लाह की बात है, ये मालिक बेनियाज की बात है, जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और कौन बंदा ऐसा होगा जिसको मालिक की बात पसंद ना आएगी। ज़मीन पर रहने वाली अल्लाह ने कम से कम 18,000 मखलूक बनाई, जिसमें जीव डाला, रूह डाली। अल्लाह ने 18,000 मखलूक दुनिया के अंदर पैदा की है। अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन से तेरे पैर से लेके और सर तक एक भी बाल किसी और का बनाया हुआ नहीं। तेरे सर पे जितने भी बाल हैं सारे मैंने बनाए, और तेरे शरीर में ये जो 360 जोड़ हैं, इन जोड़ों से पूछ के तुझे किसने बनाया और किसने पैदा किया। मगर कमाल की बात यह है कि लोग मखलूक खालिक को नहीं पहचानती, यानी जनता मालिक को नहीं पहचान रही है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। अल्लाह ने फरमाया, मालिक ने कहा, रब्बे जुल जलाल ने कहा, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे कभी तो गौर किया कर, तेरी रग रग बनाने वाला मैं हूँ। जो बना रहा है उसे हम जानते नहीं, बनने वालों के पीछे लग गए, इंसानों के पीछे लग गए, मगर हम मालिक को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस दिन हम मालिक से मोहब्बत करने लग जाएंगे, हमें मालिक को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। हमें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह किस तरह मिलेगा, मालिक किस तरह मिलेगा, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता हमको किस तरीके से मिलेगा, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं कि किस तरीके से मालिक का रास्ता मिलेगा। देखिए, हम जब छत पर चढ़ते हैं तो बगैर सीढ़ी के आदमी छत पर नहीं जाएगा। अल्लाह ने ये जो आसमान है उसको क्या ज़रूरत थी, अल्लाह को क्या ज़रूरत थी आसमान बनाने के लिए, क्या ज़रूरत थी ज़मीन बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान की खुशी के लिए, इंसान की ज़रूरत के लिए, सारी चीज़ें ज़मीन से लेकर आकाश तक, आसमान तक जो भी कुछ दिख रहा है सब इंसानों के लिए। सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसानों की खुशी के लिए, इंसानों की ज़रूरत के लिए, इंसानों की मुश्किल के लिए, इंसानों की आसानी के लिए अल्लाह ने सारी चीज़ें दुनिया के अंदर, सारी चीज़ों का निज़ाम बनाया। लेकिन दुनिया बनाने का जो मकसद था, ये ज़मीन बनाने का जो मकसद था, हम उसे नहीं जानते कि अल्लाह ने ये ज़मीन क्यों बनाई। अल्लाह ने मोहम्मद को बनाने से पहले ज़मीन का एक फ़र्श बना दिया। मोहम्मद साहब, मोहम्मद अरबी, अरब देश का रहने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जिनका नाम मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने उनके बनाने से पहले इस ज़मीन का फ़र्श बिछा दिया। ए नबी, ए मोहम्मद, इस ज़मीन पे चलो, और ये आसमान का शामियाना लगा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ज़मीन तो ये कैसे टिकी हुई है, देखो, ये मोहम्मद के चलने का फ़र्श है, मोहम्मद के चलने की एक जगह है, और इस मकाम हमारा भी बन रहा है। अल्लाह ने ये आसमान बनाया, आसमान को बग़ैर सतून के, बग़ैर दीवार के रोक दिया। तो ये आसमान कैसे रुका हुआ है, इसको फरिश्ते लेके खड़े हुए हैं, और फरिश्ते क्या पढ़ रहे हैं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, खाली इतना पढ़ा है।
فرشتوں نے اتنا پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرشتے اس کو لے کے کھڑے آسمان کو اٹھا لیا۔ اے کاش اگر ہم لوگ ولا حول ولا قوت کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، کسی چیز کو طاقت بنانے کے لیے اگر ہم پڑھیں گے ولا حول ولا قوت، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ رات کو سوتے سمے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت طاقت آئے گی۔ اتنی طاقت جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ نے محمد کے لیے یہ آسمانہ لگا دیا، سامیانہ لگا دیا آسمان کا، اور چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا۔ تو اگر فرشتے جب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ورڈ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ چیزیں جب پڑھتے ہیں تو فرشتے آسمان کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اللہ کی زبان ہے کہ اس نے کہا کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا وہ ہر چیز کے وزن کو اٹھا لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم لوگ اس بات کے اوپر غور کریں۔ اور اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ہم لوگوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، ہم لوگوں کو ہر مصیبت کے اندر کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار اور پریم سے کام لینا چاہیے، اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ محبت اور پیار میں جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو اسلام کے اندر ڈالا اور اسلام کی راہ بتائی، صحیح ہدایت کا راستہ بتایا کہ مالک سے ملنے کا راستہ کیا ہے، مالک سے محبت کرنے کا راستہ کیا ہے، اوپر والے کو تم کس طرح سے ملو گے، کس طرح سے اس سے محبت پیار کرو گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ صبر سے کام لو، پیار سے کام لو، محبت سے کام لو۔ مثال کے طور پر ایک عورت تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوئے جاتے تھے، اور وہ ہندو عورت تھی، بڑھیا تھی۔ جیسے محمد صاحب وہاں سے گزرا کرتے تھے تو وہ عورت پہلے سے ہی گھر کا کچرا جھاڑو لگا کر کے گھر میں کوڑا کچرا لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور محمد صاحب کا جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو وہ ان کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی، محمد صاحب کے اوپر اس کچرے کو ڈال دیا کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اس کچرے کو اپنے اوپر ڈلواتے، کبھی یہ نہ کہا کہ اے مائی تم میرے اوپر یہ کچرا کیوں ڈالتی ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر 39 مسلمان تھے، اس ٹائم پر وہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ کئی زمانے تک یہ کچرا چلتا رہا، مٹی چلتے رہی، آپ اسی طرح اپنے اوپر ڈلوا لیتے۔ محمد کوئی معمولی چیز ہے، ساری دنیا کے سردار ہیں، ساری دنیا کے حکیم ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، جن کے لیے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا۔ ان کا یہ حال ہے محمد صاحب کا کہ وہ رک جاتے ہیں اور بوڑھی عورت سے کچرا ڈلواتے ہیں اپنے اوپر۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا، اس عورت کو، بوڑھی عورت کو حاضر نہ پایا گیٹ پہ، کسی سے پوچھا کیا بات ہے، کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو محمد صاحب اندر گئے، اندر ان کی جوان لڑکی تھی، وہ عورت جو ہے چارپائی کے اوپر تھی۔ لڑکی کہنے لگی کہ اماں پتہ نہیں محمد صاحب اندر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، یہاں کوئی مرد بھی نہیں ہے، کوئی غلط بات تو نہ ہو جائے گی۔ وہ عورت بھی ہڑبڑائی اور پریشان ہوئی۔ محمد صاحب نے دھیرے سے پوچھا، مائی کی، میں نے سنا ہے کہ مائی کی طبیعت خراب ہے، کیا بات ہے اماں کی؟ کہ ہاں بخار آیا ہے، کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا کی کہ یا مالک بے نیاز اس بوڑھی عورت کو تو ٹھیک کر دے، تندرست کر دے۔ اس کا بخار اتر گیا۔ بخار اترتے ہی جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں تو اس آدمی کے اوپر روزانہ کچرا پھینکتی تھی، اس آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، محمد عربی کو میرے سے ناراض ہونا چاہیے تھا، نفرت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ تو اندر آ گئے۔ آج برسوں سے میں ان کے اوپر کچرا پھینکتی ہوں اور میری بیماری کا پتہ چلا ہے تو یہ اندر آئے، اور انہوں نے رحمت کی دعا مانگی اللہ پاک سے، میری بخار کی، میری بیماری کی دعا مانگی۔ یہ کتنے اچھے محمد ہیں۔ ایسا اخلاق بناؤ، ایسے جیسے ہی بخار اترا ایسے ہی وہ عورت قدموں پہ گر گئی کہ محمد صاحب تو محمد ہی ہیں۔ ایسا اخلاق بناؤ، ایسی عادت بناؤ، ایسا اپنا کردار بناؤ، ایسے اپنے گھر کا ماحول بناؤ کہ محبت پیار میں، جوڑ میں مزہ ہے، توڑ میں کسی چیز کا مزہ نہیں۔ جو مزہ توڑ میں ہے، جوڑ میں ہے، وہ توڑ میں نہیں ہے۔ اسی لیے
دوسری عورت کا بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا. جس وقت محمد صاحب کھڑے ہوئے تھے تو کوئی عورت گالی دے رہی تھی محمد صاحب کو, تو وہ محمد صاحب کو جانتی نہیں تھی کہ محمد کون ہے, اور محمد ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. عورت گٹھڑی لے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, وزن زیادہ ہے. کہنے لگے مائی اس گٹھڑی کو میں اٹھاتا ہوں, اس عورت سے اٹھایا نہ گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی بات بتائی ہے, اچھی ہدایت کی بات بتائی ہے, ہمارے لیے وہ خراب ہے, کیونکہ وہ بھی ہندو عورت تھی, اس کو یہ برا لگ رہا تھا. لیکن محمد صاحب نے جواب نہ دیا اور یہ نہ کہا کہ مائی تم میرے دھرم کو یا مجھے کیوں غلط بتاتی ہے, اللہ اور اس کی رسول کو اور قرآن کو غلط کیوں بتا رہی ہے. محمد صاحب نے یہ جواب نہ دیا, مائی اس گھڑی کو میں لے کے چلتا ہوں. کافی دور تک چلتے رہے, وہ عورت چلتی رہی ساتھ میں, اور محمد صاحب نے وہ گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لی اور وہاں پھر آگے جا کر کے اتاری. اتارنے کے بعد میں محمد صاحب نے گٹھڑی اتاری, وہ عورت محمد صاحب کو دعا دینے لگی ہاتھ اٹھا کر کے, یا اللہ محمد صاحب, یا اللہ اس آدمی کے گھر میں جو پریشانی ہے اس کو دور کر, اور یا اللہ اس آدمی کی حفاظت محمد سے کریو. محمد صاحب کہنے لگے کہ مائی جس کو تو گالی دے رہی ہے اور سارے راستے تو گالی دے رہی تھی, وہ محمد میں ہی ہوں جو تیری گٹھڑی لے کے آیا ہوں. وہ عورت قدموں پہ گر گئی اور اس نے اسلام کو قبول کیا. میرے بھائیوں, محمد صاحب نے یہ نہ کہا کہ تو اسلام کو قبول کر, یا کوئی کسی کو نہیں کہتا تو اسلام کو قبول کر, یا ہندوستان یا تو جو ہے ہندو بن جا یا مسلمان بن جا, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. یہ ایک اخلاق کی بات ہے, یہ ایک تمیز کی بات ہے, یہ ایک انسانیت کی بات ہے, یہ ایک مانوتا کی بات ہے, یہ اپنے پریم اور محبت کی بات ہے. قرآن کے اندر جوڑ سکھایا ہے, توڑ نہیں سکھایا, خون خرابہ نہیں سکھایا. میرے بھائیوں, ہندوستان کے واسیوں, جو اس کو کوئی دیکھے تو بھیا سبسکرائب کرنا. اگر سمجھ میں آیا آپ کو, اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو ہدایت دے, اور آپ کے گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں جو میں کرتا ہوں, اللہ اس کے ذریعے سے, میرے بولنے کے ذریعے سے اللہ آپ کے گھر میں امن اور چین سکون عطا فرمائے.